بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ سبق یہاں تک ہو چکا تھا، اب روزے کی قضا کا بیان چل رہا ہے، تو اس کو بھی آپ سمجھیں۔ یہ بہت ہی اہم سبق ہے اور اس طرح کا بہت سارا سبق گزر چکا ہے۔ سوال: روزے کی قضا واجب ہونے کی کتنی صورتیں ہیں؟ جواب: نمبر 1، بلا عذر، فرض یا واجب معین کے روزے نہیں رکھے۔ نمبر 2، کسی عذر کی وجہ سے کچھ روزہ چھوٹ گئے۔ نمبر 3، روزہ رکھ کر کسی وجہ سے توڑ دیا یا ٹوٹ گیا تو ان روزوں کی قضا رکھنا فرض ہے۔ سوال: قضا کب رکھنی چاہیے؟ جواب: جب وقت ملے تو جس قدر جلدی رکھ سکے رکھ لینا بہتر ہے، بلا وجہ دیر کرنا بری بات ہے۔ سوال: قضا روزے لگاتار رکھنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ جواب: چاہے لگاتار رکھے چاہے درمیان میں فاصلہ کر کے، دونوں طرح سے جائز ہیں۔ سوال: اگر پہلے رمضان کے روزے ابھی قضا رکھنے باقی تھے کہ دوسرا رمضان آ گیا تو کیا کریں؟ جواب: اب اس رمضان کے روزے رکھے اور رمضان کے بعد پہلے روزے کی قضا کرے۔ جواب: نفل روزہ رکھ کر توڑ دے تو کیا حکم ہے؟ جواب: اس کی قضا رکھنا واجب ہے، کیونکہ نفلی نماز اور نفلی روزہ شروع کرنے کے بعد واجب ہو جاتے ہیں۔ سوال: اگر قضا روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو تو کیا کرے؟ جواب: اگر اتنا بوڑھا ہو گیا کہ روزہ نہیں رکھ سکتا اور آئندہ طاقت آنے کی امید نہیں رہی، یا ایسا بیمار ہے کہ صحت پانے کی امید جاتی رہی، تو ان صورتوں میں روزہ کا فدیہ دینا جائز ہے۔ سوال: روزہ کا فدیہ کیا ہے؟ جواب: ہر روزے کے بدلے 250 گیہوں اور 350 جو یا اس میں سے کسی قیمت یا اس قیمت کے برابر کوئی غلہ، مثلا چاول، باجرہ وغیرہ، اور ہر فرض اور واجب نماز کے فدیہ کی بھی یہی بہتر مقدار ہے۔ سوال: مگر نماز جب تک کہ سر کے اشارے سے بھی پڑھ سکتا ہوں اس وقت تک تو اشارہ سے نماز ادا کرنا فرض ہے، اور جب اشارہ بھی نہ کر سکے اور ایسی حالت میں انتقال ہو جائے یا 6 نمازوں کا وقت گزر جائے تو اس حالت کی نماز فرض نہیں، پس نماز کا فدیہ دینے کی یہی صورت ہے کہ اگر نماز پڑھنے کی طاقت کے زمانے میں نماز قضا ہو گئی اور اگر بغیر ارادہ کے ہوئے تو انتقال ہو گیا تو ان نمازوں کا فدیہ دیا جا سکتا ہے۔ سوال: اس شخص کے ذمے کچھ روزے قضا تھے اور اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی طرف سے کوئی آدمی روزہ رکھ لے تو جائز ہے یا نہیں؟ جواب: نہیں، یعنی اس کے مرنے والے کے ذمے سے روزہ نہ اتریں گے، ہاں وراثت فدیہ دے دے تو جائز ہے۔ کفارے کا بیان۔ سوال: روزہ توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ جواب: کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے، لیکن اس ملک میں غلام نہیں ہے، اس لیے یہاں صرف 2 صورتوں سے کفارہ دیا جا سکتا ہے۔ اول یہ ہے کہ 2 مہینے کے لگاتار روزہ رکھے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر 2 مہینے کے روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلائے، یا 60 مسکینوں کو فی آدمی 2 سیر گیہوں یا اس کی قیمت یا قیمت کے برابر چاول، باجرہ، جوار دے دے۔ سیرے سے انگریزی روپیہ سے 80 روپیہ مراد ہے۔ سوال: 60 مسکینوں کا غلہ مثلا 2 من 25 سیرہ گیہوں ایک مسکین کو دے دینا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: اگر ایک مسکین کو ہر روز 1 دن کا غلہ 2.25 سیرہ گیہوں دیا جائے یا اسے 60 دن تک دونوں وقت کھانا کھلایا جائے تو جائز ہے، لیکن اگر اسے 1 دن میں 1 دن سے زیادہ غلہ یا قیمت دی جائے تو 1 دن کا صحیح ہوگا۔ اگر ایک دن سے جس قدر زیادہ دیا تو اس کا کفارہ میں شمار نہ ہوگا۔ سوال: اگر ایک مسکین کو 2.25 سیر سے کم دیا جائے تو جائز ہے یا نہیں؟ جواب: نہیں، بلا کفارہ میں ایک مسکین کو 2.25 سیرہ گیہوں یعنی 1 دن کے غلہ کی مقدار کم دینا یا 1 دن میں 1 دن کی مقدار سے زیادہ دینا جائز ہے۔ سوال: اگر ایک رمضان کے کئی روزے توڑ ڈالے تو کیا حکم ہے؟ جواب: ایک ہی کفارہ واجب ہوگا۔ تو یہ سارے تھے مسائل جس کو آپ نے سمجھنے کی کوشش کی۔ تو اس سبق کے اندر اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔